أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع. ساری حمد اس اللہ کی ہے جس نے بنا نکالے آسمان اور زمین، جس نے ٹھہرائے فرشتوں کو پیغام لانے والا، جن کے پر ہیں 2 3 اور 4. اللہ تعالیٰ تخلیق میں بڑھاتا ہے جس کو چاہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی چونٹی کو بھی اللہ نے بنایا ہے اور ہاتھی کو بھی اللہ نے بنایا ہے. تو یہ فرشتوں کا جو ذکر کیا ہے، 2 پروں والے 4 پروں والے فرشتے، حضرت جبرائیل کے بارے اسلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈسکرپشن دی ہے کہ 2 مرتبہ حضرت جبرائیل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اصلی شکل کے اندر دیکھا. پہلی مرتبہ فترت وحی کے بعد جب وحی میں انٹرپشن آئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا پر دوبارہ گئے تھے جبل نور پر کہ شاید پھر وہاں پر مجھ پہ وحی آئے، اور اس پریشانی کے عالم میں آپ نیچے اتر رہے تھے کہ آواز آئی یا محمد. آپ رک گئے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، پھر آگے چل پڑے، کوئی نظر نہیں آیا. پھر آواز آئی یا محمد، آپ نے پھر رک کر ادھر ادھر دیکھا، پھر چل پڑے. پھر آواز آئی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے نظر اٹھا کر اوپر دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پورا افق جو تھا، سارا ہورائزن جو تھا ان کے وجود سے بھرا ہوا تھا. تو یہاں اس حوالے سے کہا جا رہا ہے یعنی فرشتے 2 پروں والے اور 3 پروں والے اور 4 پروں والے. اور اس حوالے سے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کی خلقت کو بڑا کرتا ہے. اس کی میں نے جانوروں میں آپ کو مثال دی کہ چونٹی بھی اللہ نے بنائی اور ہاتھی بھی اللہ ہی نے بنایا. تو جس کو چاہا اس نے بہت بڑی خلقت عطا فرمائی، اور جس کو چاہا اس کو چھوٹا وجود عطا کیا. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، اور جو کچھ بھی کھول دے اللہ اپنی رحمت میں سے لوگوں کے لیے تو کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں ہے. ولا یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ، اور جس کو اللہ بند کر دے اس کو کوئی بھی چلانے والا بھیجنے والا نہیں ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ بالادست حکمت والا ہے. یا ایھا الناس، لوگو اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اس نے تم پر فرمائی ہے. هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض. اچھا اب یہ دیکھیے مضمون آ رہا ہے قرآن مجید میں، بار بار آ رہا ہے، پچھلی صورت میں بھی آ رہا ہے، لیکن یہاں اس کا ایک انداز جو ہے وہ ذرا زیادہ جلالی ہوگا. لوگو یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اس نے کی ہے، اور کیا کوئی خالق ہے اللہ کے سوا جو آسمان اور زمین میں سے تمہیں رزق دے؟ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. فانا توفکون، پھر بھی تم کہاں الٹے جا رہے ہو. وَيُكَذِّبُوكَ، اور اگر یہ آپ کو جھٹلائیں، فقط كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو کوئی بات نہیں، تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سارے ایشوز اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے، ریفر کیے جائیں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان میں فائنل ریفری کے طور پر فیصلے فرمائے. یا ایھا الناس، لوگو ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دیکھو تمہیں دنیاوی زندگی کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہیں اللہ کے بارے میں وہ انتہائی دھوکے باز یعنی شیطان کہیں ڈیسیو نہ کر دے. ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا، تو اس کو دشمن ہی ٹریٹ کرنا. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، بے شک اس کا گروہ، اس کی پارٹی، اس کے دوست تو تمہیں بلاتے ہیں کہ تم اہل جہنم میں شامل ہو جاؤ. الذین کفروا لہم عذاب شدید، کافروں کے لیے ایک سخت عذاب ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر کبیر، اور
ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، کیا بھلا جس شخص کو اس کے برے اعمال اٹریکٹو بنا کر دکھائے گئے ہوں، فرآہ حسنا، اور وہ ان کو اچھا دیکھتا ہو، فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، تو یاد رکھو، سمجھ لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، یعنی اس کی گمراہی پر مہر تصدیق سب کر دیتا ہے، ویہدی من یشاء، اور جسے چاہتا ہے راہ سجھاتا ہے۔ فلا تذہب نفسک علیہم حسرات، اے نبی آپ کا جی جاتا نہ رہے ان پر پچھتا کر، یعنی آپ ان پر حسرت نہ کریں۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، جو کچھ بھی یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے۔ واللہ الذی ارسل الریاح، اور اللہ ہی ہے جس نے چلائی ہیں ہوائیں، فتصیر سحابا، اور پھر وہ اٹھاتی ہیں بادل کو، فسقناہ الی بلد میت، پھر ہم ان کو ہانک دیتے ہیں ایک مردہ زمین کی طرف، فاحیینا بہ الارض بعد موتہا، اور پھر ہم ان کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں۔ کذالک النشور، وہی بات کہ بات ہو رہی ہوگی اللہ تعالیٰ کی صفات کی، تان ٹوٹے گی آپ کی آخرت پر ہی۔ کذالک النشور، ایسے ہی دوبارہ جی اٹھنا ہوگا، جیسے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، اور جو کوئی عزت چاہتا ہے تو اسے جان لینا چاہیے کہ عزت تو ساری اللہ کے پاس ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، پاک کلام، پاک بات، کلمہ طیبہ تو اللہ ہی کی طرف چڑھتا ہے، والعمل الصالح یرفعہ، لیکن اس کے لیے ڈرائیونگ فورس جو اس کو اوپر لے کے جاتی ہے وہ کیا ہے؟ عمل صالح ہے، یعنی پاک بات، پاک کلمہ، ایمان کا کلمہ، اسے اللہ کے پاس جانا ہے، لیکن منزل تو اس کی وہی ہے، لیکن اس کے لیے ڈرائیونگ فورس عمل صالح ہوگی۔ والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید، اور وہ لوگ کہ جو برائیوں کے لیے پلاننگ کرتے ہیں ان کے لیے ایک شدید عذاب ہے۔ ومکر اولئک ھو یبور، اور ان کا داؤ توڑ چڑھنے والا نہیں ہے، ٹھکانے لگنے والا نہیں ہے۔ واللہ خلقکم من تراب، اور وہی تھا جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر ایک بوند سے، ثم جعلکم ازواجا، اور پھر تمہارے اسپاؤسز بنائے، جوڑے بنائے۔ وما تحمل من انثی ولا تضع الا بعلمہ، اور کوئی بھی فیمیل جو کچھ جس سے حاملہ ہوتی ہے اور جو کچھ وہ ڈیلیور کرتی ہے سب اللہ کو معلوم ہے۔ وما یعمر من معمر، اور کوئی عمر والا عمر نہیں پاتا، ولا ينقص من عمرہ، اور نہ ہی کسی کی عمر میں کمی ہوتی ہے، الا فی کتاب، مگر یہ کہ وہ ڈاکیومنٹڈ ہے۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، اور ایسا کرنا اللہ پر بہت آسان ہے۔ وما یستوی البحران ھذا عذب فرات سائغ شرابہ، اور یہ میٹھا ہے پانی پیاس بجھانے والا خوشگوار، وھذا ملح اجاج، اور یہ کھاری اور کڑوا ہے۔ ومن کل تاکلون لحما طریا، اور تم دونوں میں سے تازہ گوشت کھاتے ہو نکال کر، وتستخرجون حلیۃ تلبسونھا، اور دونوں میں سے زیور نکالتے ہو اپنے پہننے کے لیے۔ وتری الفلک فیہ مواخر، اور جہازوں، اور تم دیکھتے ہو جہازوں کو، کشتیوں کو، کہ ان کے اندر چلتی ہیں پانی کو پھاڑتی ہوئی، من فضلہ لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ یہ محاورہ ہے، یعنی اپنی معاشی جد و جہد کے لیے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر، وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں، اور اسی نے تمہارے کام پر لگایا ہے سورج کو اور چاند کو۔ کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک چل رہا ہے ایک وقت مقرر تک کے لیے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب، لہ الملک، اسی کی بادشاہی ہے۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اور وہ لوگ کہ جو پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو، وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے پر بھی اختیار نہیں رکھتے، یعنی کھجور اور پھر کھجور کی گٹھلی اور گٹھلی کا بھی چھلکا، یعنی محاورے کی بھی وہ انتہا کر دیے۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم
اگر تم انہیں پکارو گے تو وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ. کوئی ضد کرے کہ نہیں سن رہے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ پھر وہ تمہیں رسپونڈ نہیں کریں گے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ. اور قیامت کے دن یہ تمہارے شریک بنانے کو ڈس اون کریں گے, انکار کریں گے اس کا. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ الْخَبِيرِ. اور کوئی نہ بتلائے گا تجھے مثل وہ خبردار خبیر بتانے والے کے, یعنی اللہ تعالیٰ جو تمہیں خبریں دے رہا ہے اس جیسی خبریں بھی تمہیں کوئی نہیں دے سکتا. اور اب آ رہی ہے بڑی زبردست آیت, یا ایھا الناس, لوگو, انتم الفقراء الی اللہ, تم سب کے سب اللہ پر ڈیپینڈنٹ ہو. واللہ هو الغنی الحمید, جبکہ اللہ تعالیٰ ہی انڈیپینڈنٹ ہے. دا اونلی انڈیپینڈنٹ بینگ جو ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. حمید, حمد کیا گیا ہے. پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب مرحوم مغفور, وہ 14 سال تک علامہ اقبال کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے اور علامہ اقبال سے ان کا کلام پڑھتے رہے. تو خود میں نے ان سے سنا کہ ایک دفعہ میں نے علامہ سے پوچھا, یعنی چشتی صاحب فرماتے ہیں کہ آپ کے خیال میں قرآن مجید کی عظیم ترین آیت کون سی ہے؟ تو علامہ نے اس آیت کی طرف اشارہ کیا, یہ قرآن مجید کی ان کے خیال میں عظیم ترین آیت ہے. اور اسی آیت سے ماخوذ ہے وہ ربائی بھی جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر, روز معاشر عذر ہائے من پذیر. تو غنی از ہر دو عالم, یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز ہے, غنی ہے. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر, روز معاشر عذر ہائے من پذیر. ان یشاء یذھبکم ویأت بخلق جدید, اگر اللہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اور تمہاری جگہ اوروں کو لے آئے, نئی مخلوق لے آئے. وما ذلک علی اللہ بعزیز, اور ایسا کرنا اللہ پر کچھ بھی مشکل نہیں ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخری, اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا, اور اگر کوئی پکارے گا بھی صحیح کہ اس کا بوجھ کوئی بٹانے والا آئے, لا يحمل منہ شیء, تو اس کے حصے کا وہ بوجھ نہ اٹھا سکے گا. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ, خواہ وہ کتنا ہی قریبی عزیز کیوں نہ ہو. إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, بے شک اے نبی تم تو خبردار کرتے ہو ان لوگوں کو جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, اور نماز قائم کرتے ہیں. وَمَن تَزَكَّىٰ, اور جو کوئی اپنا تزکیہ کرے, اپنے آپ کو پاکیزہ بنائے. فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ, تو وہ اپنے ہی بھلے کو اپنے آپ کو پاک کرے گا. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ, اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ, اور اندھا اور بینا برابر نہیں ہیں. وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ, اور نہ اندھیرے اور روشنی برابر ہیں. وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ, اور نہ سایہ اور لو برابر ہیں. وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ, اور نہ زندہ اور مردے برابر ہیں. إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ, بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنواتا ہے. وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ, اور اے نبی تم قبروں میں رہنے والوں کو, مردوں کو نہیں سنوا سکتے. إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ, تیرا کام تو صرف خبردار کرنا ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا, اے نبی ہم نے آپ کو سچائی کے ساتھ خبردار کرنے والا, خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے. وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ, اور کوئی فرقہ, کوئی امت ایسی نہیں ہے کہ جس میں کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو. وَإِن يُكَذِّبُوكَ, اور اے نبی اگر یہ تجھے جھٹلا رہے ہیں, فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, تو ان سے پہلوں نے بھی جھٹلایا تھا. جاءتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُبِينِ, وہ بھی ان کے طرف بھیجے ہوئے رسول بھی آئے تھے ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر, صحیفے لے کر اور کتابیں روشن لے کر. ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ, پھر میں نے پکڑ لیا کافروں کو, پھر کیسا تھا میرا خبردار کرنا, میرا انکار کرنا. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا. فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ, پھر اس نے طرح طرح کے میوے نکالے اس سے, طرح طرح کے رنگوں کے. وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ, اور پہاڑوں میں بھی
گھاٹیاں ہیں سفید سرخ اور طرح طرح کے ان کے رنگ، اور کالے سیاہ بھی ہیں ان میں سے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ نئی نئی موٹر وے بنی تھی اور تازے تازے پہاڑ کاٹے ہوئے تھے تو اس میں جو آپ کو وہ پہاڑوں کے رنگ دکھتے تھے کہ ایک ہی پہاڑ ہے تو اس کو کاٹا ہوا ہے، اس میں باقاعدہ یعنی تھوڑے سے حصے میں آپ کو 20 شیڈ جو ہے وہ پتھر کے نظر آتے تھے۔ اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ پہاڑ جو ہیں یہ بھی طرح طرح کے رنگوں کے ہیں، اور یہ کیا ہے؟ سب اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ، اور اسی طرح انسانوں، کیڑوں اور چوپایوں میں بھی کتنے ہی رنگ ہیں اسی طرح۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے تو اس کے عالم بندے یعنی جاننے والے بندے ہی ڈرتے ہیں۔ ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست بخشنے والا ہے۔ یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کی جتنی معرفت اسے حاصل ہوگی اتنا ہی وہ سمجھے گا کہ میں بہت چھوٹا ہوں، اللہ بہت بڑا ہے، لہذا اس پر اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور اللہ تعالیٰ کا رعب لازماً ہوگا۔ اور جتنا اللہ تعالیٰ سے غافل ہوگا اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نہیں سمجھے گا۔ کوئی سمجھے گا کہ میرا بڑا بھائی ہے، کوئی سمجھے گا کہ نہیں وہ بھی ایک انسان ہے، وہ بھی ایک چودھری ہے، لیکن جوں اللہ تعالیٰ کی معرفت سے حاصل ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانے گا کہ وہ غنی میں فقیر، وہ بادشاہ میں کچھ بھی نہیں، اس کا وہ خالق میں مخلوق، وہ رب میں اس کا بندہ۔ تو اب کیا ہے؟ انسان اپنے آپ کو سمجھے گا کہ I'm nobody, I'm nothing، جبکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ ہے، تو پھر وہ اللہ سے ڈرے گا۔ تو اللہ سے ڈرتے تو صرف اس کے جاننے والے بندے ہی ہیں۔ ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست بخشنے والا ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور، اور خرچ کرتے ہیں جو کچھ ہم نے دیا ہے ان کو چھپ کر بھی اور اعلانیہ بھی۔ یرجونا، وہ امیدوار ہیں ایک ایسے وپار کے، لن تبور، جس میں گھاٹا نہیں ہے، لیوفیہم اجورہم، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے پورے پورے اجر ان کو عطا کرے، ویزیدہم من فضلہ، اور اپنے فضل سے مزید بھی ایڈ کرے اس میں۔ انہ غفور شکور، بے شک وہ تو بخشنے والا اور بڑا قدردان ہے، اپریشیٹو ہے۔ والذین اوحینا الیک من الکتاب، اور وہ جو ہم نے وحی کیا ہے تیری جانب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں سے، هو الحق، وہ سچ ہے، مصدقا لما بین یدیہ، وہ تصدیق کرتا ہے اس کی جو اس سے پہلے موجود ہے۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھتا ہے اور ان سے خوب خبردار ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے وارث کیے کتاب کے وہ لوگ جن کو ہم نے پسند کر لیا تھا، منتخب کر لیا تھا اپنے بندوں میں سے۔ فمنہم ظالم لنفسہ، پس ان میں سے اپنے آپ پر ظلم ڈھالنے والے بھی تھے، ومنہم مقتصد، اور میانہ رو بھی تھے، ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، اور اللہ کے حکم سے نیکیوں میں سبقت لے جانے والے تھے۔ یعنی اس انتہا کے بھی تھے، میڈیوکرز بھی تھے، اور نیکیوں میں سبقت لے جانے والے بھی تھے۔ ذالک هو الفضل الکبیر، وہ ہے سب سے بڑا فضل۔ جنات عدن یدخلونها، یعنی باغات ہمیشہ ہمیش کے جن کے اندر وہ داخل ہوں گے، یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، اور وہاں انہیں پہنائے جائیں گے گہنے سونے کے اور موتی، ولباسهم فیہا حریر، اور ان کی پوشاک ریشمی ہوگی۔ وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن، اور وہ پکاریں گے سارا شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہم سے سارا غم دور کر دیا، ہر پر قسم کی پریشانی ہم سے دور کر دی۔ ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب تو بخشنے والا قدردان ہے۔ الذی احلنا دار المقامات من فضلہ، جس نے اتارا ہمیں آباد رہنے کے گھر میں، ہاؤس آف ایٹرنیٹی، من فضلہ، اپنے فضل سے، لا یمسنا فیہا نصب، جس میں ہمیں نہ کوئی مشقت آئے گی، ولا یمسنا فیہا لغوب، اور نہ ہی ہم پر تھکان آئے گی۔ والذین کفروا لہم نار جہنم، کافروں کے لیے جہنم کی آگ ہے، لا یقضی علیہم، اور لا یقضی علیہم فیموتوا، اور نہ ان پر یعنی اینڈ ہوگی وہ کبھی،
ان کا کام تمام ہو، لا یقضى علیہم یعنی ان کا کام کبھی تمام نہیں ہوگا، فیموتوا کہ وہ مر جائیں، ولا یخفف عنہم من عذابها اور نہ ہی ان کے عذاب کو ان سے ہلکا کیا جائے گا، کذالک نجزی کل کفور اور ایسے ہی ہم سزا دیتے ہیں ہر ناشکرے کو۔ دیکھا آج جہاں سے گفتگو شروع ہوئی تھی کہ شکر گزاری جو ہے یہ بڑا بنیادی وصف ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، جبکہ ناشکرہ پن جو ہے یہ ایک بیسک آفینس ہے، یعنی اسی پوٹینشیل آفینس کی بنیاد پر پھر ساری کی سارا کفر اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری جو ہے وہ شامل ہوتی ہے، لیکن بنیادی طور پر جو بیسک آفینس ہے وہ ناشکرہ پانی ہے۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا اور وہ اس میں چلائیں گے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اے ہمارے رب نکال لے ہمیں یہاں سے تاکہ ہم عمل کریں other than what we used to do۔ اولم نعمرہم، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا ہم نے تمہیں ایک عمر نہیں دی تھی، ما یتذکر فیہ کہ جس میں تم نصیحت حاصل کرتے، غور و فکر کرتے، من تذکرہ اور جس نے بھی نصیحت حاصل کی، جس نے بھی نصیحت حاصل کرنی ہو وہ اس میں نصیحت حاصل کر لے، وجاءکم النذیر اور تمہارے پاس خبردار کرنے والا آیا، ولن تجد لسنت اللہ تحویلا اور نہ پاؤ گے تم اللہ تعالیٰ کی سنت کو ٹلتا ہوا۔ اولم یسیروا فی الارض کیا انہوں نے زمین میں گھوم کر نہیں دیکھا، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کہ ان سے پہلوں کا کیا انجام ہوا، وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً اور وہ ان سے زیادہ قوت والے تھے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ اور کوئی چیز نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو آسمانوں اور زمین میں عاجز کر سکے، إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا قدرت والا ہے، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا اور اگر پکڑ لے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے، ما ترک علی ظہرہا من دابۃ تو زمین پر کوئی جاندار بستہ نہ رہے، ولکن یؤخرہم الی اجل مسمى لیکن اللہ تعالیٰ ڈیفر کرتا ہے ایک وقت مقرر تک، فاذا جاء اجلہم پھر جب ان کا وہ وقت معین آئے گا، فإن اللہ کان بعبادہ بصیرا تو یاد رکھو کہ اللہ تو اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ Hello